زمانہ ہے تمہارا حسین، کہتی ہے ہر قوم ہمارا حسین، گونجتا ہر سمت ہے نعرہ حسین، ٹوٹے دلوں کا ہے سہارا حسین۔ مولا تیرا نام سدا زندہ رہے گا، مولا تیرا کام سدا زندہ رہے گا، ہم رہے نہ رہے یہ صدا زندہ رہے۔ سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، سلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي البتهي الابتهامي مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى فی کتابہ المجید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ۔ صلوات محمد۔ عزاداران مظلوم کربلا، سوگواران سید الشہداء، آج شب عاشور ہے اور یہ بڑی غم کی تاریخ ہے، کیونکہ یہ رات اور آنے والا دن یہ ایسا دن ہوتا ہے کہ جس میں اہل بیت کے گھرانے، یعنی جب ائمہ کے دور میں بس رونے کی آوازیں آیا کرتی تھی، اور یہ تو دور کی بات، مدینے والے کہتے تھے کہ جب محرم کا چاند نکلتا تھا تو ہم بغیر دیکھے سمجھ جاتے تھے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ پھر بنی ہاشم کے محلے سے رونے کی آوازیں آتی تھیں۔ لہٰذا ہم سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند، تو جو محرم کا چاند نظر آئے اور ایسی گریہ ہو کہ مدینے کے لوگ سمجھ جائیں، سوچئے یہ رات اور آنے والا دن ان کے لیے کیسا رہا ہوگا۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سال بھر ہنسی مذاق یہ وہ جو بھی کرتے ہیں، چونکہ وہ عادت میں آ جاتا ہے، تو ہم کو کم سے کم اس رات میں اور آنے والے دن میں پرہیز کرنا چاہیے۔ میں نے شاید حدیث آپ کو سنائی تھی چھٹے امام کی، کہ جس دن، یہ نہیں ہے کہ محرم میں، جس دن بھی امام کے سامنے اگر امام حسین کا نام آ جاتا تھا پھر پورا دن گزر جاتا تھا، امام مسکراتے تک نہیں تھے۔ محرم کی شرط نہیں ہے اس میں، شب عاشور یا روز عاشور کی شرط نہیں تھی اس میں۔ حدیث کا جملہ دیکھیے کہ جس دن بھی، کیوں؟ اس لیے کہ امام اول فرماتے ہیں حسین تم مومن کے آنسو ہو، خدا کی قسم محسوس کیجئے، حسین تم مومن کے آنسو ہو۔ نہ جانے کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جن کے والدین میں سے کسی کا والد، کسی کی والدہ گزر گئی ہیں، برسی ہر سال آتی ہے، چاہ کر بھی نہیں رو پائیے گا ویسا جیسے اس ٹائم آپ نے رویا تھا جب ان کا جنازہ اٹھ رہا تھا، جب وہ قبر میں داخل کیے گئے، کیسی کیفیت تھی آپ کی، مگر سال بھر کے بعد رو کے دکھائیے آپ، کیوں؟ نہیں، مگر حسین مومن کے آنسو، مومن ہے تو انسان کی آنکھوں میں آنسو آئے گا، حسین کی مظلومی کو سن کر کے آنکھوں میں۔ کہنے لگے کہ اجازت لے لو ایک شب کی اور کیا کہا؟ عبادت، گویا حسین کا چاہنے والا ہے تو عبادت سے دور نہیں ہوگا۔
حسین کا حقیقی چاہنے والا. یوں تو دنیا میں ہر انسان ہر مذہب کے لوگ ہیں جو حسین کو چاہتے ہیں, لیکن اس حدیث کو جوڑیے مولائی کائنات کی, حسین تو مومن کے آنسو. اگر حسینی سچا ہوگا اور اس کے عام معیار بلند ہوگا تو اس کے یہاں ایک چیز ضرور پائی جائے گی, وہ عبادت سے کبھی غافل نہیں ہوگا. خدا کی عبادت. اور کیسی عبادت آ رہی تھی؟ جیسے شہد کے چھتے سے بھن بھنانے کی مکھیوں کی آواز آئے, اور کیفیت دیکھیے آپ, بھوکے ہیں اور پیاسے ہیں, اس کے باوجود بھی بلند آواز سے عبادت کر رہے ہیں. عبادت میں بھی دیکھیے قرآن ہے, نمازیں ہیں, قیام, رکوع, سجدہ, یہ تمام چیزیں ہیں. ایک بات میں کہہ کے گزر جانا چاہتا ہوں, اور ایک عظیم پیغام بھی ہو جائے گا نوجوانوں کے لیے اور ہمارے بزرگوں کے لیے بھی. ہمارے ہاں سرکار بھی کیا کہتی ہے, 55 پلس ہو گیا, 60 پلس ہو گیا, بس جاؤ بھائی گھر جاؤ تم, اب تم سے ہمیں کام نہیں لینا. یہ دنیا کی سرکار ہے. کیا کہتی ہے؟ اب آپ 60 پلس ہو گئے, بس آپ جائیے, ریٹائر ہو گئے. کیوں یہ تصور کیوں ہے بھائی؟ بہت سے کام تو ایسے ہیں کہ جس میں ان کو کوئی بوجھ نہیں اٹھانا ہے, قلم چلانا ہے. اکثر ایسے کام ہیں سرکاری, اگر گورنمنٹ میں آپ دیکھیے, جہاں ان کو کوئی بوجھ نہیں اٹھانا ہے, ان کو قلم چلانا ہے, کچھ چیزیں لکھ دینا ہے, کچھ آرڈر پاس کر دینا ہے, یہ سب چیزیں. کیوں آپ ریٹائر دے رہے ہیں ان کو؟ اب اس میں یہ بھی ہے کہ بھائی تاکہ دوسروں کو بھی موقع ملے. مگر کہیں نہ کہیں یہ ہمارے سماج میں ایک چیز ہے, بھائی یہ 60 سال کے ہو گئے, اب ان کا حافظہ کیا ہوگا؟ سچ ہے, یہ سچ ہے. اگر آپ دیکھیے سماج میں تو کیا ہوتا ہے, 55 پلس کے بعد حافظہ کیا ہونے لگتا ہے؟ وہ بولیے, کمزور ہوتا ہے, کم ہونے لگتا ہے نا. اب آئیے اسلام کے حلقے میں آئیے. شریعت یہ کہتی ہے کہ عبادت کرو, اور کہیں نہ کہیں آپ حکم دیکھیں گے اور اہل بیت کا عمل دیکھیں گے تو سجدہ بہت طولانی کرتے تھے. سجدہ بہت توجہ سنیے گا میرے بزرگوں, آپ کے لیے بھی, یوں تو آپ جانتے ہوں گے مگر پھر ریپیٹ ہو جائے. سجدہ خود امام اول کے لیے ملتا ہے, حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. کبھی کبھی لوگ دوڑے ہوئے جناب صدیقہ کے گھر آتے تھے, دق الباب کرتے تھے, کیا ہوا؟ علی کا انتقال ہو گیا. اب معصومہ ہیں, جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, ابھی وہ گھڑی بہت دور ہے, وقت. کہنے لگے کہ کہاں ہے وہ علی, کس حالت میں تم نے دیکھا؟ کہا بہت دیر ہو گئی, ایک سجدے کی حالت میں. تو اس سے اندازہ کیا لگا ہے انہوں نے؟ لگ رہا ہے انتقال کر گئے اسی حالت میں. یعنی اتنی محبت تھی خدا سے عبادت, اور اس عبادت میں بھی پسندیدہ عبادت کا رکن کیا ہے؟ سجدہ. ضربت کہاں لگی؟ سر حسین کہاں کٹا؟ ہم کتنے سجدوں سے غافل ہیں اور دور ہیں, اور پھر بھی ہم حسینی ہیں. صلوات بر محمد. اچھا دیکھیے, آپ کھڑے ہوئیے اور کھڑے ہو کے دعا مانگیے, وہ کیفیت نہیں طاری ہوگی آپ کے اوپر. بیٹھ کے مانگیے, نہیں ہو. جب سجدے میں جاتے ہیں نا, ہر انسان محسوس کرتا ہے بس وہ ہے اور اس کا رب ہے. ایک عجیب کیفیت طاری. بھائی نماز تو خود ہی مومن کی معراج ہے, مگر اس میں بھی سب سے عظیم رکن کیا ہے؟ سجدہ. جب انسان سجدے میں چلا جاتا ہے تو بس راز و نیاز کی گفتگو شروع ہو جاتی ہے, اس لیے کہ خدا تو ہر جگہ ہے نا. تو یہ بہترین موقع ہوتا ہے. اب جو ہم نے یہ بات پیش کی کہ 55 پلس 60 پلس, بھائی یہ اب ریٹائر اور یہ بھول جاتے ہیں تمام چیزیں. غلط ہے یہ. آپ کہیں گے کیسی بات کر رہے ہو؟ ہزاروں لوگ ایسے مل جائیں گے. ایسے ہی نہیں یہ لوگ کہتے ہیں, ہم لوگ کی طرف کہا جاتا ہے اس کو سٹھیا گئے. بس 60 سے کیا لیا اس کو؟ سٹھیا گئے. بس اب یہ ان کی ایج وہاں تک پہنچ گئی کہ اب ان سے کچھ کہتے ہیں
اور ان کو یاد ہی نہیں رہتا. دیکھیے کچھ بیماری ہوتی ہے اور کچھ چیزیں بیماری بنتی. میں مثال دوں آپ کو, یہ انگوٹھے کا استعمال اگر کم ہو جائے گا تو پھر دھیرے دھیرے کیا ہو جائے گا, یہ ہر وہ چیز سائنس میں کیا ہے ولپت ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے جس کا استعمال نہیں ہوتا, جس کا کیا استعمال. اب یہاں جتنے جوان بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہماری عمر کے ہیں اور بزرگ, بہرحال کم سے کم میں سمجھتا ہوں جب یہ موبائل نہیں تھا ہم لوگوں کے پاس, اینڈرائڈ یا وہ والا کی پیڈ والا بھی, تو کم سے کم میں سمجھتا ہوں 15-20 لوگوں کا نمبر تو ایسے ہی زبانی یاد رہا ہوگا. یاد رہا ہوگا نہیں, صحیح یاد ہے. کچھ نمبر تو آج بھی ایسے ہیں جو آج بھی یاد ہے, مجھے یاد ہے. وہ اب یاد کیوں نہیں کرتے لوگ؟ اب یہاں بہت سے بزرگ بیٹھے ہیں, ہم لوگوں کو شاید 20 تک بھی ٹیبل نہ یاد ہو, اور وہ لوگ الٹا بھی یاد کرتے تھے, پھر اس کا آدھا بھی یاد کرتے تھے, تہائی بھی یاد کر لیتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ وقت کی ضرورت تھی. اب یاد کرنا کچھ یعنی ضرورت نہیں ہے, اب ہر انسان کے پاس موبائل ہے, کیلکولیٹر ہے, یہ وہ, لیکن اس کا ایک نقصان یہ ہوا کہ اب وہ والا حافظہ نہیں رہا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے استعمال چھوڑ دیا. ایک منزل تک لے جا رہا ہوں اور پھر ایک عظیم بات آپ کی خدمت. دیکھیے ہمیں اور آپ کو چاہیے, بالخصوص نوجوانوں کو اور بزرگوں کو بھی, کہ ہم کوئی وقت ایسا نکالیں کہ جس میں ہم خدا کا لمبا سجدہ کریں. دیکھیے کیا ہے اس میں, مثلا آپ کو بھائی کم سے کم ڈیلی 100 صلوات تو پڑھنا ہی چاہیے, تو پڑھ لیجیے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ سجدے میں چلے جائیے, اللہم صلی علی محمد, استغفر اللہ کم سے کم 70 یا 100 دفعہ سجدے میں جا کر کے پڑھ لیجیے. بسم اللہ کم سے کم 100 دفعہ پڑھنا چاہیے سجدے میں جا کر کے. مگر ایک بات کا اور خیال رکھیے گا, اب وہ مجتہد کا نام مجھے نہیں معلوم, وہ حرم امام حسین میں لمبا سجدہ کر رہے تھے, تو امام نے انہیں ٹوکا, یعنی ہمارے آخری امام نے انہیں ٹوکا. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں یہ عمل دکھاوے میں نہ آ جائے. دیکھیے کتنی باریکی ہے, خدا کی عبادت بھی ہو تو ان باریکیوں کو دیکھ کر کے ہو. لہذا اگر بہترین کوئی وقت ہے سجدہ کرنے کا تو وہ نماز شب ہے. نماز شب کے بعد آپ گر جائیے سجدے میں, خدا سے راز و نیاز. جب دیکھیے آپ محسوس کیجئے لائٹ آف ہو اور کہیں سے ایک ہلکی سی روشنی آ رہی ہو, اور اس میں مصلی پہ آپ کھڑے ہوں اور کہیں اللہ اکبر, کیا اس کی شیرینی ہے, کیا لطف ہے, یہ تو وہی اٹھا سکتا ہے جو اس عبادت کو انجام دے. یہ لطف سب کو نہیں ملے گا, اور وہ بھی 1-2 دن میں نہیں ملے گا. دھیرے دھیرے انسان نا اس چیز کا اپنی زبان میں کہا جائے اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ پھر اس لطف, اس کیفیت کو محسوس کرتا ہے, اور پھر اس عروج پہ پہنچ جاتا ہے انسان. ہم لوگ تو مشکل ہیں, لیکن اس عروج پہ پہنچا جا سکتا ہے. امام نے عمل کر کے بتایا کہ جب انسان کو عبادت میں اتنا لطف آنے لگے گا کہ اگر وہ عبادت نہیں کر رہا ہے تو تیر کھینچو تو تکلیف ہوگی, اگر عبادت کر رہا ہو تو تیر کھینچ لو تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. یعنی عبادت میں وہ کیفیت ہے کہ گھر جل گیا اور امام سجاد کو نہیں معلوم. عبادت میں وہ کیفیت ہے کہ امام باقر کنویں میں گر گئے اور امام اللہ اکبر اللہ اکبر. کیوں؟ اس لیے کہ خالق سے ایسا رابطہ مضبوط ہو جاتا ہے. اسی لیے تو جب انسان عبادت سے قریب رہے گا نا تو خالق سے قریب رہے گا, اور اتنا قریب ہو جاتا ہے پھر بندہ اپنے خالق سے, اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو پھر جنت کی چاہت نہیں ہوتی. نہیں آپ کہیے ارے یہ کیا بات کر رہے ہیں, دنیا کا ہر مسلمان کہہ رہا جنت جنت, لیکن ہم ایسے لوگوں کے چاہنے والے ہیں جنہوں نے جنت کے شوق میں عبادت نہیں کی ہے. شب عاشور ہے نا, چراغ ذرا گل کیجئے, چراغ گل, جاؤ چلے جاؤ, اگر شرما رہے ہو کہ کوئی دیکھ نہ لے تو چراغ گل ہو چکا ہے. اور سنو
تم یہ سوچتے ہو کہ مدینے میں اور مکے میں جہاں جہاں تم جاؤ گے لوگ کہیں گے حسین کو چھوڑ کے اب کیا آ گئے؟ تو ایک کام کرو، دیکھو خیمے سے التش کی آوازیں آ رہی ہیں، ایک ایک بچے کا ہاتھ پکڑو اور لے کر کے چلے جاؤ، جنت کا ضامن ہوں میں، امام حسین کہہ رہے ہیں، پھر بھی ہم تمہیں جنت دیں گے۔ اگر مقصد خدا کی قسم صرف جنت ہوتی تو کوئی تو اٹھ کے چلا جاتا۔ جب چراغ روشن تھا، تو جملہ میں نظر کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، جب چراغ روشن تھا تو ایک حسین تھے، جب خاموش کر کے دوبارہ روشن ہوا تو 72 حسین تھے۔ اب فکر ایک ہے، اب فکر ایک ہے۔ دیکھیں فکری لحاظ سے بہت کام ہونا چاہیے سماج میں۔ یہ جو 13 سال نبی کو ملا، دیکھیے گفتگو کہاں جا رہی ہے اب، بھائی 50 سال کہیں رہے حضور، مگر وہ کام کیوں نہ ہوا جو مدینے میں ہو گیا؟ اس لیے کہ فکری لحاظ سے وہ ساتھی نہ ملے مکے میں جو مدینے میں مل گئے۔ ویسے ہی امام حسن علیہ السلام کو فکری لحاظ سے اتنے ساتھی نہ ملے جیسے حسین کو ملے، اور پھر امام حسین نے کہہ بھی دیا، اے نانا، اے میرے بابا، اے میرے بھائی، جیسے اصحاب مجھے ملے نا ویسے آپ لوگوں کو نہیں ملے۔ چراغ خاموش، جاؤ چلے جاؤ، کیوں؟ قتل کر دیے جاؤ گے، عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، ارے چادر چھین لی جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، مگر سب کا ایک ہی جملہ کیا تھا؟ اے حسین ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے، ہم آپ کو چھوڑ کر کے نہیں جا سکتے۔ تو پتہ لگا خالی عبادت جنت کے شوق میں نہیں کی جاتی، اور امام علی نے بتا دیا کہ اللہ تجھے عبادت کے لائق سمجھتے ہیں اس لیے عبادت کرتے ہیں، ڈر اور شوق میں نہیں کرتے ہیں۔ تو ہے ایسا کہ تیری عبادت کی جائے۔ اب دنیا کہتی ہے کیوں روتے ہو؟ ارے حسین ہے ہی ایسے کہ رویا جائے، ان کی مظلومی ہی ایسی ہے کہ ایسی مظلومی دنیا میں کسی پہ نہ گزری ہے نہ گزرے گی کبھی، اس لیے حسین پہ ہم روتے ہیں۔ سجدہ ہو رہا ہے، قیام ہو رہا ہے، تو ہمیں بھی کیا چاہیے؟ ہم سجدہ کریں، 24 گھنٹے میں کوئی وقت نکالیں کہ جس میں ہم ذرا طولانی سجدہ کریں، مگر امام بارگاہ اور مسجد و پبلک پلیس میں تھوڑا سا پرہیز کریں۔ اپنے گھر میں کوئی ایسا وقت ہو یا مسجد میں بھی کوئی نہ ہو، سجدے میں کچھ دعائیں پڑھیں، ذکر پڑھیں۔ کیوں؟ اب یہ سنیے ذرا سا، دیکھیے پہلے ہی دن ہم نے یہ بات کہی تھی کہ میں اس علم کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا سائنس سے قریب ہوں، بہت کچھ تو نہیں جانتا، تھوڑا سا جو جانتا ہوں تو اس کو مکس کر کے، لیکن ہاں پہلے میں اپنے جوانوں سے کہہ دے رہا ہوں کہ اب یہ اس سوچ کے ساتھ سجدہ مت کرنا جو میں بتانے جا رہا ہوں، خدا کا سجدہ۔ لیکن طولانی سجدہ کرنے کے روحانی بہت سے فائدے ہیں تو جسمانی بھی ہے۔ وہ فائدہ کیا ہے دیکھیے آپ، یہ میں بیٹھا ہوا ہوں، دیکھیے گا میری طرف ذرا سا بھی اگر توجہ ہٹی تو پھر معاملہ نہیں سمجھ میں۔ یہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پورے جسم میں، ہماری پوری باڈی میں بلڈ سرکولیٹ کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ بلڈ سرکولیٹ کر رہا ہے، اس لیے کہ ایک سسٹم ہے سرکولیٹری سسٹم جو ہارٹ سے شروع ہوتا ہے اور پھر پورے بدن میں جو ہے وہ بلڈ بھیجتا ہے۔ جہاں جس باڈی کے پارٹ سے زیادہ کام کیا جائے گا وہاں زیادہ خون جائے گا۔ توجہ چاہتا ہوں، رک کے بات میں پیش کر رہا ہوں کیونکہ بہت عظیم گفتگو ہے۔ اسی لیے غصہ کرنے کو بہت سختی سے منع کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غصے کی حالت میں ہمارا چہرہ کیا ہو جاتا ہے؟ پیلا۔ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ کیا کہیں کوئی کلر لگ گیا کیا منہ پہ؟ نہیں پہنچے؟ اب یہ ہارٹ کو معلوم ہو گیا، دماغ نے سگنل بھیجا کہ اب یہاں سے اس کے امپریشن ظاہر ہوگا، ہاتھ کی نسیں پوری پھول جاتی ہیں۔ کیا ہو رہا بھائی؟ کہ اب ان چیزوں کو بلڈ چاہیے کیونکہ یہاں سے کیا ہے ورک ہوگا۔ تو منہ کیا ہو گیا پورا ایک دم، کہیں اگر ہم گر جاتے ہیں تو وہاں کیا ہو جاتا ہے؟ ایک تو چوٹ لگنے کی وجہ سے، ایک یہ کہ بھائی یہاں کچھ ایک بیگ کام ہو گیا۔ تو
زیادہ غصہ کرنے میں جانتے کیا نقصان؟ ایک تو یہ ہے کہ بھائی مثلاً پیر کو جو ہے 1 لیٹر بلڈ چاہیے تھا، ہاتھ کو ½ لیٹر چاہیے تھا، اس کو اتنا چاہیے تھا، تو اب جب منہ پہ اتنا بلڈ آ گیا تو اس کا مطلب کہیں کم ہوا۔ دیکھیے غصہ یعنی پرہیز کے، غصہ جب آدمی کرتا ہے تو ریئیکٹ کرتا ہے فوراً، ایک غصے کی حالت میں، ایک اس حالت میں کہ جیسے کوئی چیز اگر آ رہی ہو تو فوراً، یعنی کتنا سسٹم خدا نے دیکھیے اتنا تیز بنایا ہے کہ برین فوراً جو ہے وہ سگنل دے دے گا کچھ آ رہا ہے۔ آنکھ بعد میں دیکھتی ہے، آنکھ دیکھے گی برین تک نہیں، آنکھ دیکھتی ہے برین تک پہنچتا۔ بہرحال کہیں گفتگو اور نہ چلی جائے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بور بھی ہو جائیں آپ، اب منزل پہ آ جاؤں۔ عزیزان محترم، یعنی بلڈ چاہیے، اور غصہ جب آدمی کرتا ہے تو ہماری کڈنی سے ایک لکوڈ نما چیز نکلتی ہے جو ہارمونز کہلاتی ہے۔ آپ دیکھیں گے تو ایڈرینلن، نان ایڈرینلن، یہ سب تمام چیزیں سائنٹیفک نیم ہے، تو وہ نہ پیش کر کے آپ کو سمپل کہ ایک لکوڈ نکلتا ہے۔ اس لکوڈ کی اگر وہ بار بار سیکریٹ ہوتا رہے یعنی نکلتا رہے، تو جیسے کہیں آپ ایک بار تھوڑا سا ہلکا سا تیزاب گرائیے، دیکھیے تیزاب کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ہارپک والا، وہ بھی اس میں بھی تیزاب ہو تبھی نہ صاف ہوتا ہے، ایک اس سے بھی ہائی ہوتا ہے، ایک اور ہائی ہوتا ہے، اور ہائی ہوتا ہے، کچھ ایسا ہوتا ہے کہ بس خالی گرا تو پوری زمین صاف ہو جائے گی، ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی کڈنی سے ہمارے کیا نکلتا ہے؟ ایک لکوڈ نکلتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ نقصان دہ، وہ غصے کی حالت میں جب آدمی ہائپر ہو جاتا ہے تو وہ اچھا جب وہ بار بار نکلے گا یعنی آپ بار بار غصہ کر رہے ہیں، یعنی آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں، اپنی عمر کم کر رہے ہیں۔ اب حدیث سمجھ میں آئی؟ غصہ کرنے والے کی عمر کم ہو جاتی ہے، تو کہیں سے اور عمر کم نہیں ہوتی، تو وہ خود اپنے آپ کو ایسا بنا رہے ہو کہ عمر کم ہو جائے گی۔ صلوات بر محمد والے۔ لہذا غصے سے پرہیز، بہت زیادہ پرہیز، خوش رہیے۔ بتائیے کون اہل بیت نے کہاں غصہ کیا؟ بتائیے کہاں کیا غصہ؟ جب ایک حد ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کنٹرول کرتے تھے اور سکھاتے تھے نہیں غصہ مت کرو، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو۔ تو عزیزان محترم غصے سے ہمیں پرہیز کرنا، تو بلڈ پہنچتا ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ بلڈ جتنا ہونا چاہیے ہر جگہ اتنا پہنچے۔ لیکن اب ہم یہ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت توجہ یہاں سے، ہمارا جو دل ہے نا، جو شیپ دکھایا جاتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے، جو آپ کو تصویر دکھائی جاتی ہے یوں، ایسا ہوتا نہیں، وہ ورٹیکلی ہوتا ہے، لینتھ میں لمبا ہوتا ہے اور تھوڑا سا چوڑا ہوتا ہے، اس کے نیچے 2 نلی ہوتی ہے موٹی، جس سے بلڈ کیا ہوتا ہے؟ سرکولیٹ ہوتا ہے۔ تو خالی نیچے نہیں ہوتی نلی، میں آپ کو ایک منزل تک لے جا رہا ہوں، آپ کو زندگی بھر یاد رہے گا انشاءاللہ۔ خالی نیچے 2 نلی نہیں ہوتی ہے، یہ جو دل ہے نا ایسے ہے، دیکھیے ایک دم سیدھا یوں، اوپر بھی نلی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے یہ جب پمپ کر رہا ہے تو بلڈ پھینک رہا ہے، یہ پمپ کر رہا ہے مطلب بلڈ پھینک رہا ہے، تو نیچے بھی بلڈ پھینک رہا۔ اور ایک صاحب سوئے ہوئے تھے، ابھی دیکھیے آپ پہنچ جائیں گے، اٹھ کے بیٹھ گئے، ارے کیا ہوا بھائی؟ تصورات کی دنیا میں چلیے، کیا ہوا؟ یار سمجھ میں نہیں آ رہا عرفان بھائی، یہ سیب اوپر کیوں نہیں گرتا، نیچے کیوں گر رہا ہے؟ پہنچ گئے میرے نوجوان بھائی، نیوٹن اٹھ کے بیٹھ گئے، یہ سیب اوپر کیوں نہیں گیا، نیچے کیوں گر رہا ہے؟ اب جب انہوں نے ریسرچ کی تو وہ اس منزل پہ پہنچے کہ زمین میں ایک فورس ہوتا ہے، ایک فورس جسے انہوں نے انگلش میں گریویٹیشنل فورس، ہندی میں اگر دلچسپی رکھتے ہیں تو میں بتاؤں گرتواکرشن بل، اور اگر ذرا اردو عربی سے واقفیت ہے تو کشش ثقل، کشش کھچاؤ ہے نا، ہوتا نا، ارے بڑی کشش ہے چہرے پہ، مطلب کیا؟ کھچاؤ۔ تو گریویٹیشنل فورس انہوں نے ایک لا دے دیا کہ گریویٹیشنل فورس زمین میں ہوتا ہے، لہٰذا اب میرے بڑے اور بزرگ مجھے دعا دے دیجیے گا، اس لیے کہ اپنے نوجوان بھائیوں کو یعنی آپ کے بچوں کو ایک پیغام دینے جا رہا ہے۔ آپ
زمین سے جتنے اوپر چلتے چلے جائیں گے، فرسٹ فلور، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ہوا تو اچھی آئے گی مگر وہ فورس کم ہوتا چلا جائے گا. نہیں ہوگا کم؟ ہوگا بھائی. جتنا آپ قریب جائیں گے بھائی یہ میگنیٹ ہے نا، جتنا دور رکھیے آپ اس سے لوہے کو کم ہوگا، اور قریب لائیے ایک اسٹیج ایسی آئے گی خود بخود، ہے نا. اب جو ہماری یہ شکایت ہے کہ ہمارے پیر میں درد ہو رہی ہے، ارے ہمارا بدن بہت درد ہو رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم رہتے ہیں 4 مالے پر، اوپر سے اس پہ بیڈ ہے، پھر اس پر ایک گدا بھی لگا ہوا ہے، پھر چادر بھی بچھی ہوئی ہے. پرانے زمانے میں لوگ زمین میں سوتے تھے، جتنی درد ہوتی تھی یہ گریویٹیشنل فورس کیا کرتا تھا؟ صلوات بر محمد اب ایک اشارہ اور کہے گزر جاؤں، اشارہ سمجھ جائیے گا. کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کو منع کیا گیا ہے. وہ سب چیزیں ہیں، چھینٹ آنا، یہ سب آنا، میں اس پہ نہیں جا رہا ہوں. ایک وجہ یہ بھی ہے، جتنا بیٹھ کے کرو گے تو مثانہ زیادہ صاف ہوگا، اس لیے کہ ایک فورس ہے جو کھینچے گا. لہذا کھڑے ہو کر کے دیکھیے، جو بھی حکم ہے نا شریعت کا، یہی تو فائدہ، یہی تو لطف ہے، مزہ یہی ہے کہ انسان جب کئی علوم کو حاصل کرے تو پھر ان حدیثوں کو سمجھے تو مزہ آئے گا. کیا بات کہی اہل بیت نے، کیا بات کہی اہل بیت نے. اب دو نلی کہاں ہے؟ اوپر ہے، اور 2 نلی ہے صاحب نیچے. اب یہ دیکھیے یہ ہے نا، یہ مگر میں چھوڑوں تو بہت تیزی کے ساتھ کیا جا رہی ہے اپنے آپ، مگر اگر میں اوپر کروں نا اوپر تو بس یعنی ہمیں پریشر لگانا پڑ رہا ہے. یہاں صرف چھوڑ رہے ہیں ہم، یہاں پریشر لگانا پڑ رہا ہے تو بھی اوپر نہیں جا رہا، تھوڑا سا جا کر کے واپس پھر منزل آ گئی ہے. ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو پمپ کر رہا ہے یہ ہارٹ نیچے، یعنی کڈنی میں، اسٹمک میں، لنگس میں، پیر میں، یہ وہ، یا بہترین خون پہنچ رہا ہے. اب آپ پہنچیے بھائی. اب ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم بھائی دیکھیے، انسان اشرف المخلوقات، تھوڑا سا جڑیے، انسان کیا ہے؟ اور اس انسان میں بھی اشرف چیز کہاں ہے؟ یہاں نہیں، کہاں ہے؟ یہاں ہے. اور جو سب سے اشرف چیز ہے اس کو بھی چاہیے بلڈ. تو آپ بیٹھے رہیے، کھڑے رہیے تو بلڈ تو جائے گا. پمپ اتنی تیز اللہ نے بنا کے رکھا ہے کہ یہ بلڈ جائے گا وہاں، مگر اتنی مقدار میں اور اتنی اسپیڈ میں نہیں جائے گا کہ جتنی مقدار اور جتنی اسپیڈ میں یہ نچلے والے حصے کو مل رہا ہے. اب ایک ہی طریقہ ہے جو ہم اہل بیت مسلمان ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان کے پاس میں ہے کہ اب وہ آتے ہیں 5 مرتبہ مسجد میں، نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ نے ایسا سسٹم بنا دیا ہے کہ اب وہ جھکائیں گے اپنے سر کو. اب یہ جو ورٹیکلی تھا لمبائی میں، جیسے ہی انسان اب جھکے گا اور جھکے گا اور جھکے گا اور جیسے ہی وہ سجدے میں جائے گا تو اب یہ سر ہے اور یہ دل ہے اور یہ 2 نلیاں ہیں. اب یہ بلڈ سرکولیشن تیزی کے ساتھ کہاں ہوگا؟ تھوڑا سا بولیے، کہاں ہوگا تیزی کے ساتھ؟ اب سر میں ہوگا. یعنی اگر دماغ صحیح ہے تو پورا بدن سلامت. اب سمجھ میں آیا، دنیا میں سچ ہے کہ لوگ 50، 55، 60 سال کے بعد ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں، ہو جاتے ہیں، بھولنے لگتے ہیں، مگر ہمارے مرجع دیکھیے 80 سال، 90 سال، 100 سال، 110 سال. کبھی کوئی یہ بتا دے کہ ہمارے کسی مرجع کا دماغ خراب ہوا ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پڑھتے لکھتے رہتے اور اسی میں کیا کرتے ہیں؟ سجدہ بھی کرتے. لہذا ایک عظیم پیغام اپنے نوجوان بھائیوں اور بزرگوں کے لیے اس لیے بھی گزارش ان سے کر رہا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو ایک دیں 5-10 منٹ کا ایک لمبا سجدہ کریں. پھر آپ جب اٹھیں گے نا، آپ کو لگے گا کہ ان آنکھوں سے بھی کچھ صاف دکھائی دے رہا، کچھ سوچنے کی صلاحیت اب بدل رہی ہے. جو میں بھول جاتا تھا کہ دوا کھایا ہوں کہ نہیں کھایا، اب وہ چیز ختم ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ
برین دماغ صحیح سے کام کرے گا تو پھر انسان ان چیزوں سے محفوظ رہے گا. اب یہی ایک اشارہ کہہ کے گزر جاؤں, ارے جب ہمارے یہاں مراجع اس لیول کے ہیں, اگر کوئی نبی کے دماغ پہ شک کرے, صلوات بر محمد والے ایک اور صلوات. لہذا عزیزان محترم, میں یقین کرتا ہوں لطف آیا ہوگا, مگر پھر سے گزارش وہی, اس نیت کے ساتھ سجدہ نہ ہو, اس نیت کے ساتھ سجدہ ہو, خدا تو اس لائق ہے کہ تیرا سجدہ کیا جائے. اور کربلا میں کیا نہیں ہے. کربلا ایک یونیورسٹی ہے جہاں ہر ڈپارٹمنٹ کی چیز موجود ہے. اب یہ بھی ایک الگ موضوع ہے جس کو وقت چاہیے بیان کرنے. بہرحال جڑ جاؤں اپنے اس موضوع سے, اور آپ بھی جڑیے. قافلہ چل دیا مکے سے, خطبہ تمام ہو گیا. اے کافروں اور منکروں, تم نے حسین کو چھوڑ دیا, پہچانا نہیں یہ حسین کیا ہے, یزید کیا ہے, سب کمپیئر کیا, سب بتا دیا, چل دیا. ادھر یزید کا خط بھی کہاں پہنچ چکا ہے, دیکھیں یاد ہے کہ نہیں آپ کو, یزید کا خط کہاں پہنچ چکا ہے, بصرہ پہنچ چکا ہے. وہاں سے عبید اللہ ابن زیاد اپنے بھائی کو وہاں پہ کہا جب تک میں نہیں ہوں وائس پرنسپل تم رہو, ہم جا رہے ہیں. اب وہ وہاں رہا اور یہ اب صاحب چل دیا. جب یہ چلا تو دیکھیے کیسے کیسے اہل بیت کے چاہنے والے, کہیں کہیں ہے کہ شریک, کہیں کہیں ہے کہ اس کو شریک ابن آور, شریک ابن آور نام یاد رکھیے. شریک نہیں کسی کے ساتھ شریک ہو جانا, ایسے یاد کر لیجیے. کہیں کہیں شریک پڑھتے ہیں لوگ, کہیں کہیں شریک پڑھتے ہیں. تو شریک ابن آور یہ تھا اہل بیت کا چاہنے والا, مگر عبید اللہ ابن زیاد سے کچھ نزدیکی معاملہ بھی تھا, لہذا اس کے ڈپارٹمنٹ میں کہیں کام بھی تھا ان کا. اب سب نظر ہے ان کی. وہ عبید اللہ ابن زیاد شریک ابن آور کو چاہتا بھی مگر بہت تھا, مگر یہ بھی کیسے کھل کے بتائیں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے, ادھر بتائے نہیں کہ کام تمام. اچھا اب آپ یہ سوچئے کہ پھر کیا ضرورت ہے کام کرنے کی وہاں, پھر کیا ضرورت ہے ایسے لوگوں کے یہاں کام کرنے کی. میں آپ کو مثال دوں, حکومت بڑی خطرناک ہے کہیں کی, اگر اس میں کام کر رہا ہوں, پوری دنیا کہے گی کیا بتاؤ ہیں, ممبر پہ آ کے مجلس لیکچر دیتے ہیں اور دیکھیے وہیں کام کر رہے ہیں. تو بھائی آپ کیا جانے کی کیوں کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے امام ہی کا اشارہ ہو, اس لیے کہ تم وہاں اس لیے کام کرو کہ کل اگر کوئی مسئلہ پھنس جائے کسی کا, بتائیے کہاں جائیے گا. تو دیکھیے کسی پہ اعتراض کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, 4 چیزیں سوچنا چاہیے, ہو سکتا ہے یہ وجہ, ہو سکتا ہے یہ وجہ, ہو سکتا ہے یہ وجہ ہو, ایک مسئلہ بھی پھنس جائے, بتائیے آپ کہاں جائیے گا. یاد آئیں گے وہی لوگ جن پہ پوری دنیا آج انڈیا والے اعتراض کر رہے ہیں. میں نام نہیں لے رہا ہوں, اشارہ سمجھ رہے ہوں گے آپ. وہیں دلی پہنچیں گے آپ اور آپ کا کام بھی ہو جائے گا. سمجھ گئے آپ, میں نے بہت بڑی بات کہی ہے. شریک ابن آور ویسے ہی ہیں, یہ بتانا ضروری ہے, ورنہ ہو سکتا ہے نوجوان سوچتا بہت ہے تو کہیں سوچ سمجھنے میں غلطی نہ ہو جائے. اب اس نے یہ دیکھا کہ یزید کا خط پاتے ہی صاحب چل دیا یہ تو, لیکن چونکہ مجھے یہ اتنا چاہتا ہے, اگر میں کہوں رک جاؤ, یعنی اس کو روکنا ہے تو کچھ مجھے کرنا پڑے گا. لہذا جب قافلہ تیار ہوا چلنے کے لیے تو یہ بھی چلا, شریک ابن آور بھی چلے. لیکن جب تھوڑی دور پہنچے تو انہوں نے ابھی ایک بہانہ دیکھا کہ اب اس سے بڑا کوئی بہانہ نہیں. انہوں نے کیا کیا, اس اونٹ سے بلندی سے اپنے آپ کو ایسا گرایا کہ ہاتھ ٹوٹ گیا. دیکھیے یہ بھی قربانی ہے عظیم. بتائیے کیا اب ان کا ثواب کم ہے؟ امام حسین طے کریں گے. اب یہ انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح سے گرا دیا کہ ہڈی ٹوٹ گئی. کیوں گرا دیا؟ اس لیے کہ جب تک یہ ہڈی تھوڑا جوڑے اوڑے تو کم سے کم یہ ہم کو اتنا چاہتا ہے کچھ دیر تو رکے گا, 1-2 دن لگے گا, 2-3-4 دن لگے گا. جب تک یہ رکے گا ادھر امام حسین پہنچ جائیں گے. جب امام حسین اس سے پہلے کوفے میں پہنچ جائیں گے تو وہاں کا نظام بدل جائے گا اور کام بھی ہو جائے گا. لیکن یہ کمبخت ایسا تھا کہ اس نے کہا کہ بھائی اب تم یہیں رہو, علاج کراؤ, ہم چلے.
رکا نہیں ایک، کیوں کہ تحریر یزید کی فوراً نکل جانا تو ہر غلام آقا کو خوش کرتا ہے، بس یہ ہے کہ غلام کس کا ہے اور آقا کون ہے. ایک ہاتھ توڑ کے آقا حسین کو خوش کر رہا ہے اور ایک سفر نہ روک کر کے اپنے آقا یزید کو خوش کر رہا ہے. کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے. اب یہ چلا، ادھر سے امام حسین چل چکے ہیں، اب وہ درمیان کے سارے واقعات چھوڑتے ہوئے، ورنہ کئی خطبے ہیں امام کے درمیان میں، کئی بستیوں سے امام کا گزر ہوا ہے، کہیں کہیں لوگ ملاقات کیے، کئی لوگ راستے میں آئے ہیں، کئی لوگ راستے سے کٹ کے چلے گئے. اور خاص کر دوسری ہی منزل، یعنی یہ خانہ یعنی مکہ پہلی منزل، دوسری منزل قافلہ رک گیا، کیا ہوا؟ مسلم شہید ہو گئے. لیجیے صاحب دھیرے دھیرے لوگ، کیوں؟ اس لیے کہ یہ سمجھ رہے تھے اب حکومت حسین کی ہوگی تو کہیں ہم وزیر بن جائیں گے، کہیں ہم کچھ ہو جائیں گے، کہیں ہمارے عہدہ میں، تو ایسے لوگ بھی امام کے ساتھ جڑے تھے. دھیرے دھیرے لوگ چھٹتے چلے گئے. عبید اللہ ابن زیاد نے، دیکھیے بڑا شاطر ہے، باپ کا زمانہ دیکھا اس نے کیا کیا، مکے میں جب اس کو داخل ہونا ہوا تو جب مکے کے قریب پہنچا تو اجالا بہت تھا، لہذا اس نے کہا کہ قافلہ روکو، ابھی نہیں، تھوڑا رکو، اور یہاں سے نہیں چلنا ہے، وہاں سے چلنا ہے، چلو ادھر چلو. اب لوگ کہہ رہے ہیں امیر یہاں سے قریب پڑے گا، کیا تم نہیں سمجھتے. اور صحیح بات ہے، اگر ایسے ہی سمجھ جائیں تو پھر عبید اللہ ابن زیاد کی جگہ وہ نہ آ جاتا. تو کہے تم لوگ نہیں سمجھو گے، ہمارے ساتھ چلو، وہاں سے ادھر سے آئیں گے. اب یہ صاحب ادھر سے، اور تھوڑا اجالا کم ہونے دو، اور کم ہونے دو. چاندنی رات تھی. اس نے کیا کیا، کہا کہ ذرا صندوق کھولو، لباس نکالو. ویسا لباس پہنا جیسا بنی ہاشم پہنتے تھے. کیسا لباس؟ جیسا بنی ہاشم پہنتے. اور اچھا، عربوں میں ریگستان ہوا کرتا تھا تو اکثر جب لوگ سفر کرتے تھے تو اپنے منہ کو کیا کرتے تھے؟ ڈھک لیتے تھے. اب اس نے ویسا ہی امامہ لگایا جیسے مولا لگاتے تھے، ویسے ہی عبا پہنی، ویسے ہی قبا پہنی. اور پہننے کے بعد اس طرف سے آیا، اس لیے کہ امام حسین مکے سے جو آ رہے ہیں تو ان کا راستہ یہ ہے، لہذا اب ہم جب آئیں گے تو لوگ ہم کو یہ نہ سمجھے کہ عبید اللہ آ رہا ہے، کیونکہ یہ سمجھیں گے تو ہو سکتا ہے ہمارے مخالف ہو جائیں. اب یہ سمجھیں کہ یہ حسین آ رہے ہیں، کیونکہ اب یہ کوفے والوں کو بھی معلوم ہے کہ حسین مکہ چھوڑ چکے، آ رہے ہیں. لوگ اپنی نگاہیں جمائے ہوئے ہیں. اب جیسے ہی کوفے والے نے دیکھا اور حسین آ گئے، حسین ابن علی آ گئے، مرحبا مرحبا، کوئی چھت سے پھول برسا رہا ہے اور یہ دیکھ رہا ہے سب کو، اور اندر ہی اندر کیا کہہ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، کل آنا، کل ہم بتائیں گے تم کو، ہے نا. اب یہ سب کا چہرہ پہچان رہا ہے، کون مرحبا 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 کہہ رہا. اب سب لوگوں نے استقبال کس کا کیا ہے؟ عبید اللہ کا نہیں کیا ہے، امام سمجھ کے کیا ہے. اب یہیں پہ ایک جملہ میں نظر کرنا چاہتا ہوں، ہر اچھے پہناوے والے کو بہت اچھا مت سمجھو. ریسپیکٹ اور عزت اچھی چیز ہے، مگر دیکھو تو صحیح کہ کہیں اندر عبید اللہ تو نہیں بیٹھا ہے. صلوات بر محمد والے. یہ سب نہیں پہچان پائے گا، یہ شاطر اور دماغ والے پہچانیں گے. 1 گھنٹے کی تقریر میں 5 منٹ کیا کہہ کے گزر گئے صاحب. یہ اب دشمن، اب پتھر باہر سے نہیں آ رہے ہیں، اس لیے کہ دشمن جانتا ہے پتھر باہر سے آئے گا، بہت چالاک شیعہ سمجھ جائیں گے. لہذا اب انہی کے جیسا تیار کرو تاکہ 1 گھنٹے میں کچھ ایسا 5 منٹ کا سلو پوائزن دیا جائے کہ یہ تو پڑھ کے چلے جائیں گے، یہ آپس میں الجھے پڑے ہوئے ہیں. نہیں ہوتا، ہر سال ہوتا ہے ایسا. صلوات بر محمد والے. لیکن دوسرا کوئی کہے گا تو ہم ایسا نہیں ہو سکتا، ارے مولانا وہ آئے تھے تو وہ تو چلے گئے. پتہ لگا آپ لوگوں میں 25 سال کی دوستی تھی، اور ٹوٹ ٹاٹ کے سب کنارے، ایک ہی گھر میں یہ الگ مزاج کے، یہ الگ مزاج کے. ہم وہاں شادی نہیں کریں گے، کیوں؟ کہ وہ ہمارے مزاج میں نہیں ہے. ارے دیکھو تو پہلے حسین والا ہے کہ نہیں. یہ سب چیزیں ہمارے یہاں سے رخصت ہو رہی ہیں، اور ہمارے یہاں خون میں اندر تک شیطان گھس چکا ہے اور ہم کو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے. ہم ایک غیر مسلم
مسلم کو، بہت گہری بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں عزیزان محترم، کیونکہ ان چیزوں پر ہی نگاہ رہتی ہے. ہمیں غیر مسلم کو آگے علم چوم لے اور تعزیہ اٹھا لے اور ایک علم اٹھا لے، ہم اس کو سر آنکھوں پہ رکھ لیتے ہیں. اور یہ ہمارا سگا بھائی، ہمارا چچا زاد بھائی، ہمارا بچپن کا پڑوسی، ہمارا بچپن کا دوست، ایک نظریات کا کیا فرق کیا ہو گیا کہ کبھی بولتے ہی نہیں. یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یاد رکھیے گا، اشارہ دے کے گزر جاتا ہوں. کسی چیز کو لانے کے لیے گروپ بنتے ضرور ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں سے نفرت کیجیے. اور ایک اور بات پیش کروں، حکومت کو دیکھ لیجئے، ہر زمانے میں حکومت ہوتی ہے، ہر زمانے میں. مثال کے طور پر جنرل بات ہے، ریکارڈ ہو رہا کوئی مسئلہ نہیں. بی جے پی ہے، یہ کانگریس. بی جے پی کو کبھی کانگریس نہیں اچھی لگتی ہے، کانگریس کو کبھی بی جے پی اچھی نہیں لگتی. یہ مزاج ہم نہ بنائیں خدا کے واسطے. حسین بڑا مظلوم ہے، اب مزید اس کو اپنی حرکتوں سے نہ رلائیں کہ یہ گروپ والا ان سے نہیں بولے گا، یہ گروپ والا ان سے نہیں بولے گا. ارے اس لیے ملو کہ حسین والے ہو. جانا وہی ہے حوض کوثر پر لوگوں کو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ایک چھوٹی سی حرکت کی بنا پہ کافی دیر لگ جائے وہاں پہنچنے میں. میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا دبے لفظوں میں. سمجھداروں کو اشارہ کافی ہے. ملانے کا کام کیجئے، ملانے کا کام کیجئے. اگر آپ کے درمیان میں آ کر کے کوئی ان کی برائی، کوئی ان کی برائی، کوئی ان کی برائی، یہ تو ویسے، یہ تو ویسے ہیں، تو سمجھ لیجئے گا پھر معاملہ کچھ گڑبڑ ہے. پھر آپ اس راستے پہ نہیں صحیح سے جا رہے ہیں جس راستے پہ صحیح سے چلنا ہے آپ کو. اور میں کہہ رہا ہوں، میں اپنی شاباشی نہیں دے رہا ہوں، مگر یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں جلدی آپ کو اتنی گہرائی سے نہیں اتر کے کوئی بتائے گا، کیونکہ فوکس اس پہ ہوتا ہے ہماری خطابت کیسی ہو رہی ہے. لیکن ہمارا یہ کوشش ہوتی ہے جہاں بھی جاتے ہیں فوکس اس پہ ہوتا ہے کہ آپس میں ایک جہتی ہو، ملاپ ہو، ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے. عبید اللہ آ گیا، لوگ حسین سمجھ رہے ہیں. ہمارے پروگرام میں بھی ایسے لوگ آتے ہیں، ہم محترم سمجھتے ہیں. سمجھیے، آپ سنیے باتوں کو، لیکن جہاں غلط ہو محبت سے اچھے انداز میں ملنا چاہیے. بہرحال اتنا کافی ہے. اب جب عبید اللہ چلا، مرحبا مرحبا مرحبا، اور کیا کہنا. بیت ال پہنچا وہاں پہ. اب ادھر سے نعمان ابن بشیر، اے حسین ہم دروازہ نہیں کھولیں گے، آپ یہاں آ گئے ہیں اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے، ہم دروازہ نہیں کھولیں گے. اس نے ارے جلدی کھولو. وہ بھاگ کے آیا نیچے، دروازہ کھولا، یہ لوگ اندر ہوئے، دروازہ بند، دروازہ بند. اس لیے کہ ایک اسی پبلک میں جو لوگ مرحبا مرحبا کر رہے تھے، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، یہ عبید اللہ ابن زیاد، دیکھیے ہوتا کیا ہے، ایک ہوتا ہے الحمدللہ، ایک ہوتا ہے الحمدللہ. فرق ہے کہ نہیں؟ فرق ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہاں نہیں بول پاتا تھا، ہاں بولتا تھا، ہاں نہیں بول پاتا. بھائی دیکھیے، ایک ہوتا ہے ہاں، ایک ہوتا ہے ہاں. یہ عربی سب قاعدے ہیں، قوانین ہیں. تو یہ نہیں بول پاتا، لہذا پیچھے کسی نے چلا کے کہا ارے یہ حسین نہیں ہے، یہ عبید اللہ ابن زیاد ہے. خالی بولنے سے سمجھ گئے لوگ، یہ بنی ہاشم کے گھر کے نہیں ہو سکتے جو ڈیفیکٹ ہو بولنے میں. یہ عبید اللہ ابن زیاد ہے جو یہ بول نہیں پاتا. اب لوگ تو سمجھ گئے. جب یہ خبر پہنچی کہ واقعی جو اندر گیا وہ عبید اللہ ابن زیاد ہے، اب آپ انصاف سے بتائیے کہ جتنے لوگ پھول برسائے تھے ان کی کیا حالت ہوگی. اب تو وہ اندر ہی اندر، ارے باپ رے باپ، گئے ہم کام سے، اس لیے کہ ہم تو ریکارڈ ہو گئے کیمرے میں. اب سب پولیس جو ہے چاروں طرف اب آئے گی گرفتار کرنے کے لیے. آج کے دور کی بات بتا رہے ہیں بھائی، آ گئے ہو کیمرے میں، تم گئے کام سے، تو وہی تو ہوا. لیکن کیا شاطر ہے وہ، دیکھیے باپ رے باپ. اس نے پہلے تو خط دکھایا یزید کا کہ نعمان صاحب خدا حافظ، آپ معزول کر دیے گئے ہیں، ہم یہاں کے بھی ہیں اور وہاں کے بھی گورنر، بصرہ کے بھی اور یہاں کے بھی، چلیے آپ جائیے. آتے ہی ساتھ اس نے، اب اس زمانے میں جو ہوا کرتا تھا ڈھول کے ذریعے یا گھنٹے کے ذریعے، یعنی لوگ یہ سمجھ جائیں کہ مسجد کوفہ میں آنا ہے. اب ایک بھیڑ جمع ہو گئی مسجد کوفہ میں. عبید اللہ ابن زیاد آتا ہے بلندی پہ، اور آنے کے بعد اچھا دشمن بھلے مگر حمد و ثنا یہ وہ، مگر پھر اپنے مطلب کی بات. اس میں اس نے ایک بات کہی، کہا دیکھو گھبرانا نہیں جو پھول برسا رہے تھے،
ارے ہم جانتے ہیں تم پھول نہ برساتے تو کیا کرتے، تم حسین سمجھ کے پھول برسا رہے تھے، ہم جانتے ہیں کیوں برسا رہے تھے، لیکن ٹینشن نہیں لینا، ہم تمہارا کچھ نہیں کریں گے، ہم تم سے نفرت نہیں کریں گے۔ ارے کوئی بھی ہوتا تمہاری جگہ یہی کرتا، ارے بھائی اب یہاں جس کا قبضہ ہونے والا ہے تب اس سے کیا خلاف، اس سے کیا لڑا جائے، لاؤ ویلکم ہی کر لیا جائے۔ دیکھیے آپ تھوڑا سا سمجھتے جائیے، اگر عبید اللہ ابن زیاد یہ نہیں کرتا تو جانتے کیا کیفیت پیدا ہوتی، کیونکہ اب جتنے لوگوں نے پھول برسائے اور مرحبا کہا اور اس نے پہچان لیا ہے، اب ان کے سامنے ایک ہی آپشن تھا، کرو یا مرو، کرو یا مرو۔ تو عبید اللہ یہ جانتا تھا کہ اب ان کو اگر دوست نہیں بنایا نا تو یہ ہمارے اوپر حملہ کر دیں گے، ہمارا لشکر کمزور ہو جائے گا، یہ باغی ہو جائیں گے، باغی ہو جائیں گے، ہمارے فوج جائے گی تو ماریں گے یہ ان کو، اس لیے کہ ان کے پاس اب کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ لہذا سب سے پہلے ایک بہت بڑے گروہ کو عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے قبضے میں ایسے کر لیا، ہاں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے بھائی کوئی بھی ہوتا بھی کرتا۔ دیکھیے واقعی کربلا سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے، کیونکہ دیکھیے یزید نے اسی لیے اس کو بھیجا کہ یہ جانتا تھا کہ کوفے میں کون مالدار ہے، کون ڈرتا ہے، کون پہلوان ہے، کون شجاع ہے، کون ایک دم نہیں جھکے گا۔ تو عبید اللہ سب اپنے باپ کا زمانہ دیکھ چکا تھا زیاد کا، لہذا اس نے کہا کہ بھائی فلاں قبیلوں کو بلاؤ، ادھر آؤ ادھر آؤ، جی جتنا اٹھانا ہے پیسہ اس میں ہے اٹھا لو اور جاؤ، ایک آدمی تمہارے قبیلے سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کیوں؟ جانتا تھا لالچی لوگ ہیں یہ بس اسی میں مان جائیں گے، جاؤ۔ کچھ لوگوں کو بلایا نہیں، وہاں اپنے لشکر کو بھیج دیا۔ ایک آدمی اگر نکلا نا، یہ تلوار دیکھ رہے ہو، تمہارے گھر کی عورتوں کو کنیز بنا لیا جائے گا، بیوہ ہو جائیں گی عورتیں، بچے یتیم ہو جائیں گے اگر نکلا ایک آدمی بھی اگر نکلا۔ لیجیے صاحب کتنے، اب 3 طبقے ایسے ہیں جو عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ ایک وہ جو مرحبا پھول برسا رہا تھا، ایک وہ جو لالچ کے پجاری تھے پیسوں کے سکے کے، اور ایک وہ جو ڈر جاتے تھوڑی دیر۔ اب بچا چوتھا گروہ، اب اسی سے جنگ ہے۔ اب بتائیے، اب آپ خود ہی محسوس کیجئے کہ مسلم کا ساتھ ایسے ہی لوگوں نے نہیں چھوڑا ہے۔ یہ جو لوگ پیچھے سے کم ہو رہے ہیں، اب سمجھ میں آیا کیوں کم ہو رہے ہیں؟ ایک وہ گروہ کم ہوا جو مرحبا کہہ رہا تھا، میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں بہت گہرائی سے۔ ایک وہ گروہ کم ہوا جس کو مل چکا تھا پیسہ، ایک وہ گروہ کم ہوا جس کی عورتیں پکڑ پکڑ کے کھینچ رہی تھی، کہاں جا رہے ہو تم، مار دیے جاؤ گے ابھی، چل گھر میں چلو۔ اب بچا وہ چوتھا گروہ، تو سوال یہ ہے کہ وہ کیوں گئے؟ صلوات پر محمد بتائیے گا، آپ میں سے کوئی بتائے گا یہ چوتھا گروہ مسلم کا ساتھ کیوں نہیں دے رہا ہے جو چاہنے والا ہے؟ کبھی دماغ پہنچا یہاں تک ہے کہ نہیں بھائی؟ سوال ہے کہ نہیں بتائیے؟ یہ مسلم ابن اوسجا علیہ السلام، جناب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام، اور ایسے ہی بہت سے کوفے کے لوگ ہیں جو کربلا میں آ کر کے ملحق ہو گئے ہیں، مل گئے ہیں، آپ لوگ کہاں چلے گئے؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یہی پڑھ کے میں اتر آؤں تو پھر یہ سوال رہ جائے گا آپ کے ذہنوں۔ دیکھیے عقل مندی یہی تھی اس ٹائم، اس وقت۔ آپ اگر ہسٹری پڑھیے کربلا کی اور یہاں تک پہنچیے کہ اب بہت سے لوگوں نے یہ دیکھا کہ ہر جگہ گلی میں عبید اللہ ابن زیاد کے لیے ہوئے تلوار سپاہی ٹہل رہے، جہاں مل جائیں ان کے چاہنے والے مار دو۔ اب ایک راستہ یہ ہے یا تو مر جاؤ، اور دوسرا کیا راستہ ہے؟ حسین آ رہے ہیں، پہنچے نہیں آپ؟ حسین کیونکہ اب ہم جنگ کریں گے تو ہار جائیں گے اور مارے جائیں گے۔ پہنچیے بھائی، اب اگر ہم جنگ کریں گے تو ہار جائیں گے، مارے جائیں گے، مشن ایسا فیل ہو جاتا ہے جو بغیر مقصد کے ہو۔ یہ جتنے لوگ ہیں سب سمجھدار لوگ ہیں، اگر کبھی ذہن میں آئے کہاں چلے گئے یہ لوگ، تو یہ جانتے تھے کہ حسین آ رہے ہیں، لہذا
اب جناب مسلم کو کہیں چھپا دیا جائے، ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، ان کو کہیں چھپا دیا جائے اور ہم لوگ بھی گوشہ نشین ہو جائیں، ساتھ نہیں چھوڑا ہے، حسین آ رہے ہیں لہذا نکلیں گے ہم، حسین کا ساتھ دیں گے۔ ابھی جو جنگ ہوگی تو اس کا نتیجہ ہار ہے، تو ہارنے سے کیا فائدہ؟ کام ایسا کرو جس میں جیت ہو۔ لہذا یہ لوگ گوشہ نشین ہو گئے، اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، یا ایسی جگہ چلے گئے کہ جہاں عبید اللہ ابن زیاد کے آدمی نہ پہنچ سکے، یا ایسے ہو گئے کہ نیوٹرل بالکل سمجھی میں نہ پائے۔ اب چونکہ مختار کے گھر سے بہت سیاست اگر پڑھیے کوفے کی، دماغ ہل کے رہ جائے گا۔ جناب مختار وہاں سے شفٹ ہو گئے جناب ہانی کے گھر پہ، اس لیے کہ عبید اللہ پہلا حملہ کہاں کروائے گا؟ جناب مختار کہیں چلے گئے تھے، لہذا ان کے گھر ہی میں تھے، لہذا پہلا حملہ یعنی جو سپاہی آئے گی وہ کہاں جائے گی؟ کیونکہ جانتا ہے ان کا پورا گھرانہ عاشق اہل بیت ہے، لہذا یہ شفٹ ہو گئے جناب مسلم ابن عقیل کہاں پر؟ جناب ہانی ابن عروہ کے گھر پہ۔ مسجد کوفہ میں جب آپ جائیں گے تو تھوڑا آگے بڑھیں گے لیفٹ طرف تو جناب ہانی، جناب مسلم علیہ السلام اور جناب مختار علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ صلوات بر محمد۔ دیکھیے ابھی تو باتیں اتنی ہیں کہ کم سے کم 2-3 مجلس اور چاہیے تاکہ ہم سمجھا پائیں۔ کیوں؟ ابھی جناب ہانی کا قتل ہونا، ان کی گرفتاری، بس ایک اس میں بڑا دلچسپ موضوع ہے۔ آج شب عاشور ویسے ہی آپ لوگوں کو جاگنا ہے تو شاید اگر کسی کو جانا بھی ہوگا تو بس زیادہ نہیں، شاید 5-7 منٹ 10 منٹ ایکسٹرا ہو جائے، اس سے زیادہ نہیں ہو۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا ارے وہ میرا دوست شریک ابن عامر، اس کا کیا ہوا؟ کہا ارے امیر وہ بھی ساتھ میں آیا پیچھے پیچھے۔ کیوں؟ اس لیے وہ آئیں کہ یار یہاں رہیں گے تو پڑے رہیں گے، وہاں رہیں گے تو کہیں شاید کسی کا کام بن جائے، چلو وہیں چلتے ہیں ساتھ میں، اس کم وقت کے ساتھ ہی میں چلو۔ اب جب یہ آئے تو یہ بھی کہاں چلے گئے؟ جناب ہانی کے گھر۔ یہ کہاں آئے جناب؟ اب 2 روایت کہتی ہے، 2 روایت الگ الگ، کہ عبید اللہ ابن زیاد نے ہانی کو بلایا، کہا کہ طبیعت خراب ہے، اس لیے کہ سارے قبیلے کے سردار آ کے مل رہے تھے، بلایا جاتا آئیے۔ اب ہانی کیوں نہیں آئے بھائی؟ اچھا معمولی آدمی نہیں ہے، ہاں 12,000 کا ہے ان کے پاس پورا جتھا سپاہیوں کا، جس میں سے 4,000 سوار، 8,000 پیدل، معمولی نہیں ہے لشکر، بڑے قبیلہ، بہت بڑا قبیلہ ہے۔ نہیں آئے، کیا کہا؟ طبیعت نہیں ٹھیک ہے۔ لہذا عبید اللہ ابن زیاد وہاں سے چلا کہ چلو عیادت کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، مل کر کے چلے آتے ہیں۔ بہت عظیم بات اور گہری بات۔ جب عبید اللہ ابن زیاد چلا اور عیادت کے لیے آیا ہانی کے، جناب ہانی نے کہا مسلم کہا جی، کہا کہ موقع زبردست ہے، بہترین موقع ہے یہ ہماری عیادت کے لیے آئے گا۔ ایسا تو ہے نہیں کہ اب ہے تو ہر دم تلوار لے کے بیٹھا رہے گا، پانی وانی رکھا جائے گا تو یہ بیٹھا ہے چپ چاپ، لشکر کے ساتھ تو آئے گا نہیں ایک روم میں کہ سارا لشکر اس میں آ جائے۔ تم ایک کام کرو، یہ پردہ یا دروازہ اس کے پیچھے چھپے رہنا، جب ہم سگنل دیں، اشارہ دیں تو نکلنا پیچھے سے، مارنا، وہی کام تمام ہو جائے گا۔ پوری نہ سانپ رہے گا، وہ کہا جاتا ہے نا، ختم کر دو۔ کہا اچھا۔ اب وہ عبید اللہ ابن زیاد آ گیا، جناب ہانی لیٹے ہوئے ہیں، اب یہ آواز دے رہے ہیں، سگنل دے رہے ہیں، اب کہہ تو نہیں سکتے نا کہ مسلم آؤ، ارے پانی، کوئی ہے جو پانی دے، ارے لاؤ پانی، گھبراؤ نہیں، اگر ہم کو کچھ ہو جاتا ہے تو پریشان مت ہو، پانی دو پانی دو پانی دو۔ اب یہ جو غلام بیٹھا تھا اس نے پکڑا ہاتھ، کہا امیر یہاں سے نکلیے، معاملہ کچھ اور گڑبڑ ہے۔ اب وہ صاحب وہ لیا اور لے کے نکل گیا غلام معقل۔ اب جناب مسلم نکلے، بس یہاں تک لانا تھا۔ جناب مسلم برآمد ہوئے، ارے مسلم، اچھا سینئر تھے، ایجڈ تھے جناب ہانی، ارے مسلم آپ نے کیا غضب کر دیا، اتنا بہترین موقع، اتنا اچھا موقع آپ نے ہاتھ سے گوا دیا۔
جناب مسلم نے جو جواب دیا ہے وہ سنیے آپ. اور خدا کی قسم اللہ ہوگا بنی ہاشم کے گھر کے لوگ ہیں. کہا کہ اے ہانی دیکھو میں معمولی آدمی نہیں ہوں, میں حسین کا سفیر ہوں. امام حسین نے کیا کیا؟ میں اپنے جیسا بھیج رہا ہوں. اگر میں پیچھے سے حملہ کر دیتا تو یہ عمل خالی میرا عمل نہیں ہوتا, یہ عمل حسین سے جوڑا جاتا. لوگ حسین کو برا بھلا کہتے کہ جیسے یہ ہے ویسے حسین ہے, جیسے یہ ہے ویسے حسین. ایک دوسرا, اگر میں یہ عمل کر دیتا تو پوری کربلا بدل جاتی. کیا مطلب؟ کہ اگر میں حملہ کر دیتا تو یزید پھر جب حسین پر حملہ کرتا تو یہی کہہ کے کرتا, ارے لڑنے اڑنے کا موڈ نہیں تھا, بتاؤ کیا ضرورت تھی میرے اس طرح سے سفیر کو عبید اللہ ابن زیاد کو مارنے کی, تم مارو گے تو کیا ہم چپ چاپ سے بیٹھیں گے؟ لہذا جناب مسلم نے اپنے ایک قدم کو پیچھے کر کے پوری کربلا بچا لی. پوری کربلا بچا لی جناب مسلم ابن عقیل نے اپنے ایک قدم, اور بتا دیا, ایک اور پیغام دے دیا, ارے ان کا عمل ان کے ساتھ, ہم وہ ہیں جو مہمانوں پہ حملہ نہیں کرتے. ہمارے یہاں مہمان آ جائے تو ہم اسے کھلاتے اور پلاتے بھی ہیں, مگر تم کیسے مہمان نواز تھے کہ بلا کر کے پانی بھی بند کر دیا, اور ایسا بند کر دیا کہ اب ایک بچہ اپنے جھولے میں تڑپ رہا ہے. ایک بچہ اپنے جھولے میں بے چین ہے. میں بہت آہستہ آہستہ مصائب پڑھوں گا, اور ایک جملہ چونکہ خواتین بھی آتی ہیں, میری مائیں اور بہنیں بھی آتی ہیں, بہرحال اب بڑے اور بزرگ بھی اس سے واقف ہیں. دیکھیے جب بچہ 6 مہینے کا ہو اور تقریباً سال بھر تک, میری مائیں بہنیں زیادہ سمجھیں گی, اولاد والی جو ہیں, آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ہر 2 گھنٹے پر اس بچے کو شیر مادر چاہیے. بس مصائب ہو گیا خدا کی قسم. ام رباب جھولے کے قریب بیٹھ کے کریے میرے لال, پیاس کی شدت میں تیری پیاس نہیں بجھا سکتی. عزاداروں, بڑی قیامت کی گھڑی ہے کسی باپ کے لیے اور کسی ماں کے لیے کہ اگر کوئی بچہ, اور خاص کر شیر خواہر چھوٹا اگر بچہ اگر وہ کچھ طلب کرے تو اسے عطا کیا جاتا ہے, جلدی سے دے دیا جاتا ہے. اگر ہم سفر بھی کریں اور ہمارے سامنے کسی کا بچہ اگر رونے لگے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں, ارے ہمیں دے دو, لاؤ ہم خاموش کرا دیں, ارے دیکھو ہمارے بیگ میں یہ کھلونا ہے میرے لال, یہ کھلونا لے لو, ارے پیاسا ہے تو ہم لاؤ پانی دو, یہ بچہ لگ رہا پیاسا ہے. ہماری رشتہ داری نہیں ہوتی, ہمارا پڑوسی نہیں ہوتا, مگر ہم پانی کا نذرانہ دے دیتے ہیں. اللہ جانے کیسے کربلا کے ذلیل لوگ تھے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. آزاداران مظلوم کربلا, ارے آخر وہ وقت بھی آیا کہ جب امام حسین نے آ کر کے مقتل میں صدا دی. اب یہی بھی ایک مصائب ہے مگر اس کو ذرا فکری لحاظ سے پیش کرنا چاہتا ہوں. اصغر کی یہ حالت تھی, تاریخ کہتی ہے کہ پیاس کی بھی کئی شدت کئی اس کی قسمیں ہوتی ہیں, اور اس کو مچھلی سے بتایا گیا ہے کہ جب آپ مچھلی کو پانی سے باہر نکلیے تو کچھ دیر تک اچھلتی ہے, پھر جب واپس پانی میں نہیں پہنچ پاتی تو پھر وہ داہنے اور بائیں ہونے لگتی ہے. ہائے عزادارو ذرا پہنچیے گا. پھر وہ دائیں اور بائیں ہونے لگتی ہے. پھر اس کے بعد اس کے اندر ایک آخری سٹیج یہ آتی ہے کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے چونکہ پانی میں رہتی ہے, پھر وہ اپنا خالی منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے, منہ کھولتی اور بند کرتی ہے, منہ کھولتی اور بند کرتی ہے. سکینہ نے چیخ کے یہی جملہ کہا تھا, اے اما ربا, ارے اصغر کی حالت دیکھیے, میرا بھیا منہ کھولتا اور بند کرتا ہے. نہیں, اور مسائل کے قریب پہنچاؤں میں آپ کو, اور قریب پہنچاؤں میں آپ کو.
अब उस मछली में इतनी ताकत नहीं रहती कि वो उछल सके। नहीं आप पहुंचे मसाइब। अज़ादारों, जब इमाम की नुसरत का लम्हा आया ना, वो असगर जिसके जिस्म में इतनी जान नहीं थी कि करवट ले सके, अरे उस असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। आका, अभी एक नासिर मौजूद है। हाँ हाँ, यही हक है गिरिए का। खुदा सलामत रखे। आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। ए फातिमा ज़हरा, आइए आइए, उम्मे रबाब आइए, आपके असगर पे लोने वाले यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो गिरिया कर रहे हैं। अरे जिनके गिरिया करने पे माँ और बाप सीने से लगा के कहते हैं क्या हुआ मेरे लाल, ना रो। मगर गमे हुसैन में उनके दिल को सुकून मिलता जब उनका छोटा सा बच्चा रबाब के असगर पे रोता है। अज़ादारों, अभी मसाइब शुरू हुआ है, क़यामत की है। वाकई क़यामत का, इसलिए कि देखिए मैं रुक रुक के पढ़ूंगा, इसलिए कि आज आराम से मसाइब, इसलिए कि रोने का हक अदा करते रहिए। आज की शब रोने की शब है। अज़ादारों, दो सबब है कि जिसकी वजह से लोग हल्क़े इस्लाम में आज भी आ रहे हैं। एक सबब ये है कि नबी की बेटी दरबार क्यों गई। एक वजह यह है कि नबी की बेटी दरबार क्यों गई, और जब मुसलमान को हकीकत मालूम होती है तो वह हल्क़े शियत में आ जाता है। और दूसरी वजह यह है, क्या वजह थी और कौन से ऐसे लोग थे कि जिसने 6 महीने के बच्चे को पानी नहीं दिया। अज़ादारों, दिल कह, मेरा भी दिल आज मैं मसाइब पढ़ूं और आपका भी यकीनन दिल होना चाहिए। मसाइब सुने। मैं यूपी गाज़ीपुर में गया मजलिस पढ़ने, तो देखा चेहलुम का जुलूस निकला। आपने भी देखा होगा कहीं ना कहीं बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है कि जब वो जुलूस निकला तो हमने देखा और देख करके दिल भर आया कि जहाँ से जुलजना गुजरता तो उसके सुमों पे, कदमों पे हमारी कुछ हिंदू माएँ और बहनें आती और आने के बाद पानी डाल देती थी। फिर हमने देखा कि जो ताबूत निकला है वहाँ उसके नीचे जो 4 लड़के उठाए हैं वहाँ पे पानी डाला जा रहा है। अज़ादारों, कलेजा फट जाएगा। फिर हमने देखा झूले के करीब कुछ औरतें हैं जो शिया नहीं है। अरे कहीं कहीं मिलता है कि दूध का प्याला लिए हुए आती है। मैं कहूँगा ए उम्मे रबा, अरे आइए हिंदुस्तान, काश हम करबला में होते। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस एक मर्तबा हुसैन मक्तल में है, कितनी दूर है सोचिए, और इधर खैमे से बीवियों की बुलंद आवाज़ रोने की। बस एक मर्तबा वापस आए, अरे क्या हुआ, अभी हुसैन जिंदा है, क्या हुआ, अभी हुसैन जिंदा है। बस एक बहन ने आवाज़ दी, भैया आपकी आवाज़ इस्तिगासा ने अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। हुसैन समझ गए, लाओ मेरे लाल को मेरे हवाले कर दो। बस अज़ादारों, मैं फ़ज़ाइल हो चाहे मसाइब हो, मसाइब हो चाहे फ़ज़ाइल हो, मिसालों के ज़रिए समझाता हूँ। अज़ादारों, बेटियों को अपने बाप से बहुत मोहब्बत होती है और बेटों को भी होती है। अगर आप ये कह के जाइए अपने बेटे को लेकर के, बेटा चलो तुम्हें सामान कुछ दिला देते हैं, तो बेटियां बड़ी गैरतदार भी होती हैं। वो भी पलट के कहती हैं, बाबा अगर हो सके तो मुझे भी ले चलिए, या मेरे लिए एक सामान भी लेते आइएगा। बहुत ज़्यादा बेटियां जिद नहीं करती जितना बेटे करते हैं। अगर मिसाल समझ में आ गए तो अब ये मसाइल का जुमला और ये मंजर शायद आप समझ पाएँ। एक बच्चे को हुसैन ले जा रहा है इसलिए कि लाओ ज़रा पानी पिला दे। बस एक बच्ची ने दामन थाम लिया, ए बाबा मैं भी प्यासी हूँ।
اے بابا میرے ہونٹوں پہ پپڑیاں پڑ گئی ہے. اچھا بابا جائیے پہلے میرے بھیا علی اصغر کو پانی پلایا. وہ چھوٹا میرا بھائی ہے نا, پہلے اصغر کو پلا لائیے, پھر بابا مجھے بھی لے چلیے گا. اور ایک میں مزاج بتاؤں, فطرت بتاؤں, بچے اس بالکنی میں اور اس دروازے پر یا اس کھڑکی پر بہت دیر تک کھڑے رہتے ہیں جہاں سے ان کو یقین ہو کہ ان کا باپ ابھی آئے گا اور کچھ سامان لے کے آئے گا. میں نے مصائب پڑھ لیا. عزاداروں, خیمے کے در پہ بہت دیر تک سکینہ وہی نظریں گڑائے کھڑی رہی جہاں سے حسین علی اصغر کو لے کے گئے تھے. میں کہوں گا بی بی خیمے میں چلی جائیے, اب اصغر ویسے نہیں آئیں گے. نہیں تھوڑا سا اور بس اجازت دیجئے, میں مصائب اور پیش کروں. عزاداروں, ابھی پچھلے 40 میں, خدا کی قسم اسی 40 میں جو ابھی گزرا ہے, جانے کا موقع ملا. حرم امام حسین میں میں تھا, اور آپ جو لوگ جا چکے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں, یا تو چپل وہاں جمع کرا دیجئے. لیکن چونکہ 40 میں اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ وہاں پہ پھر جگہ جگہ پولیتھین رکھ دی جاتی کہ زائر آئے اور اپنے شوز کو, اپنے چپل کو اسی پولیتھین میں لے, باندھ لے اور لے کے اپنے ساتھ میں چلا جائے. جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے شرعاً. عزیزان محترم, ہم بھی چپل اپنا رکھے اور پولیتھین میں لے کر کے جا کر کے رکھ دیا اور نماز پڑھنے لگے. تو کبھی کبھی ایسا, چونکہ پولیتھین ایک کلر کی ہے, وہ ہو سکتا ہے, کیونکہ میں یہی یقین کرتا ہوں کہ وہاں پہ ایسا کام نہیں ہو سکتا, وہ ایسا ہوا ہوگا کہ کوئی اپنا سمجھ کر کے وہ ہمارا لے کے چلا گیا. اندر تو اے سی چل رہی تھی. میں یہی چاہ رہا تھا کہ تھوڑا آپ آرام سے سستا کے, آج گریے کی شب ہے, آج مصائب کی شب, آپ آرام سے میں مصائب پڑھوں. عزاداروں, جب میں باہر نکلا ہوں تو یقین مانیے کہ مشکل سے 5 منٹ کا راستہ رہا ہوگا, لیکن خدا کی قسم میں چل نہیں پایا, نہیں پہنچے. زمین, روڈ اتنا گرم تھا کہ میں روڈ پہ چل نہیں پا رہا تھا. مجھے مجبوراً ایک مہنگا چپل خریدنا پڑا. عزاداروں کاش آپ پہنچے ہوتے. ارے جب لوگوں نے حسین کے بچے کو پانی نہیں دیا نا, زمین کربلا پہ لٹا کے حسین پیچھے آ گئے. ارے تمہیں یہ لگ رہا کہ حسین پانی پی لے گا, آؤ پانی پلا دو. خدا سلامت رکھے, آپ سمجھ گئے. ہم 5 سیکنڈ کے لیے نہیں, میں پھر سے مثال دیتا ہوں. اے عزادارو, حسین آگے بڑھے ہوں گے, اور آگے بڑھ کر کے حسین کو زمین پہ رکھا, اصغر کو زمین پہ رکھا ہوگا. پھر امام کچھ دور پیچھے گئے ہوں گے اور کہا ہوگا, اے فوج اشکیا, تم اولاد والے ہو, اگر تمہیں یہ لگ رہا, خدا کی قسم مصائب سمجھ جائیں گے تو پھر منہ کو کلے جائے گا, تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ حسین پانی پی لے گا, اچھا آؤ اور آ کر کے اصغر کو پانی پلا دو. لو میں پیچھے ہٹ گیا ہوں. اب یہی کہہ کے امام حسین نہیں دوڑ پڑیں گے, بلکہ تھوڑی دیر انتظار کریں گے. ارے پہنچیے عزاداروں. ارے جس زمین کی خاصیت یہ بتائی گئی ہے کہ اگر دانا بھی رکھ دو تو تھوڑی دیر میں بھن جاتا ہے, حسین کا اصغر کا رکھنا, حسین کا پیچھے جانا, حسین کا کلام کرنا, حسین کا انتظار کرنا, زمین کربلا رباب کے اصغر کا نازک سا بدن. ہاں یہی حق ہے, یہی حق ہے. شب عاشور ہے, اب نہ روگے تو کب روگے. اب امام حسین جب اٹھایا, اب اس مسائل کو میں نہیں پیش کر سکتا کہ امام پہ کیا گزری ہوگی. امام حسین نے لیا, اور لینے کے بعد کہا, اصغر تم حجت خدا کے بیٹے ہو میرے لال, اے میرے لال تم بھی اپنی حجت کو تمام کر دو. اب یہیں سے خدا کی قسم اندازہ لگائیے گا, اس کا مطلب یہ ہے امام حسین فوج اشکیا کے
قریب آ گئے تھے کہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ ایک ننھا سا دہن کھلا، ایک ننھا سا دہن کھلا، ایک سوکھی ہوئی چھوٹی سی زبان باہر نکلی. اس لیے کہ انسان جب پیاسا ہوتا ہے، جب شدت پیاس اس پر غالب ہوتی ہے، رمضان میں محسوس کیا ہوگا آپ نے، آپ اپنی زبان کو نکال کے اپنے ہونٹوں پہ گھماتے، اور اگر نے اپنی ننھی سی زبان ارے جب ہونٹوں پہ گھمانا شروع کی نا، ایک مرتبہ فوج اشکیا دوارے مار مار کے رونے لگی. مگر یہیں پہ ایک جملہ کہوں، عزادارو برداشت کر سکو تو کر لینا، اے میری ماں بہنوں تم زیادہ سمجھو گی. ارے جو دشمن اصغر کی اس حرکت پہ رو رہے ہو، ارے ذرا رباب کا کیا حال رہا ہوگا جب اصغر پیاس. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. خدا جتنی آوازیں بلند ہے سب کو کربلا بلا. مطلب ایک مرتبہ جب گریا ہوا نا چاروں طرف سے، تو عمر سعد نے کہا ارے ہرملا، یہ ہرملا اتنا کلام الحسین. مطلب روایت سنیے. اور عزادارو، اگر چھوٹے بچے ہو گھر میں، اور اگر نہ بھی ہونا تو کہیں کسی کا تو 6 مہینے کا بچہ دیکھا ہوگا. اب ذرا آپ اپنی ذہنوں کو پہنچائیے کہ اس کی گردن کتنی چوڑی ہوتی ہے. اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ ہرملا نے اپنے چلہ کمال میں اس تیر کو جوڑا کہ جس کو کھڑے ہو کے نہیں چلایا جا سکتا تھا، لہذا اس نے ایک مرتبہ اپنے گھٹنے کو رکھا اور پوری طاقت کے ساتھ ایک تیر چلا. ارے ننھے سے گلے کو سوراخ کرتا ہوا حسین کے شانوں میں پیوست ہو گیا. عجب نہیں کہ اصغر نے کہا ہو اما ربا معاف کرنا، تیر بڑا تھا، میرا گلا چھوٹا. جزاکم اللہ. انیس صاحب کا 2 شعر سنا دوں. ایک شعر در نجف جانتے کیسا ہوتا ہے؟ سفید ہوتا ہے نا، ہلکا ہلکا. یاقوت کیسا ہوتا ہے؟ سرخ لال ہوتا ہے. جب امام آ رہے تھے نا تو انیس صاحب نے فرمایا یہ در نجف ہے، ابھی یاقوت بنے گا. یہ در نجف ہے، ابھی یاقوت بنے گا. ارے جس جھولے میں کھیلا ہے وہ تابوت بنے گا. بس عزاداروں، میں بہت ہمت سے پڑھ رہا ہوں. بس چند جملے اور مصائب کے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کچھ اعمال میں پڑھ دوں گا. اے عزاداروں، ایک بچی ہے جو نگاہ گڑائے ہوئے ہے، میرا بابا آ رہا ہوگا، میرا بابا آ رہا ہوگا، میرا بابا آ رہا ہوگا. اے عزاداروں، اب مصائب کے سارے جملوں کو چھوڑ رہا ہوں، بس ایک جملہ میں پیش کرتا ہوں. اگر اصغر پہ رونا ہونا تو علماء بیان کرتے ہیں مصائب میں کیفیت پیدا ہو جائے، اس لیے کہ اصغر کربلا کے اس شہید کا نام ہے کہ جس کو تیر لگنے کے بعد یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ہنسنا ہے کہ رونا ہے. اصغر مسکرا دیے. بس ایک مرتبہ امام حسین اصغر کے جنازے کو لے کے چلے. یہ وہ حسین ہے جس نے اونو محمد کو اٹھایا، یہ وہ حسین ہے جس نے قاسم کو اٹھایا، یہ وہ حسین ہے بس آخری فکرہ، یہ وہ حسین ہے ارے جس نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا. مگر کربلا میں سب کا لاشا اٹھا، مگر نہ جانے اصغر کا لاشا کتنا وزنی تھا.
کہ حسین کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے. ارے وہ وقت بھی آیا در خیمہ پہ پہنچے، آواز دی، ماں سے پہلے ایک بچی آگے لپٹ گئی، بابا میں بھی پیاسی ہوں. اب جو ابا کا دامن ہٹایا، سکینہ چیخ پڑی، آئے میرا